نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس کی بھی مختلف ٹائپس یا مختلف طریقے ہیں۔ پہلی جو ٹائپ ہے وحی نازل ہونے کی، اس کو ہم کہتے ہیں جرس۔ عربک میں جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، بیل کو۔ وحی کے نازل ہونے کو ہم نے جرس کے ساتھ یعنی بیل کے ساتھ کیوں تشبیہ دی، کیوں اس کا نام دیا؟ جب گھنٹی بہت تیزی کے ساتھ بج رہی ہو اور بہت دیر تک بجتے رہے تو گھنٹی کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کی سمت، اس کی جہت، اس کا رخ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وحی کی پہلی ٹائپ کو جرس سے تشبیہ دی گئی۔ عربی میں جرس کہتے ہیں اور بیل کہتے ہیں، آپ گھنٹی کہتے ہیں۔ تو کیونکہ وحی اللہ کا کلام ہے اور آپ کو معلوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک جہت، ایک رخ کی طرف خاص نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بس یہاں ہے، دائیں طرف ہے بائیں طرف نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نیچے ہے اوپر نہیں ہے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے، سامنے ہے پیچھے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں جو ہر طرف ہے، ہر جہت میں ہے۔ اور باقاعدہ دوسرے پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ معبود کہتے ہیں اسے جو ہر جگہ ہو، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی جو کہ وحی ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نازل ہوتا تھا تو آپ کو اس کی جہت نہیں معلوم ہوتی تھی کہ وہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، اللہ کا کلام کہاں سے سنائی دے رہا ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ چاروں جانب سے بلکہ ہر جانب سے جو ہے سنائی دیتا تھا، لیکن یہ آواز صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو سنائی دیتی تھی، نہ کہ دیگر لوگوں کو۔ پاس بیٹھے ہوئے اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہوتے تو پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کو صرف ایسی ہلکی سی آواز سنائی دیتی جیسے کوئی مکھیاں بنبنا رہی ہوں یا بہت ہی معمولی سی آواز، بنبناہٹ کی جیسے آواز ہوتی ہے، تو ایسی آواز۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی تیز آواز آتی جیسے کوئی گھنٹی تیز بج جاتی ہو اور جس کا رخ بھی نہ پتہ چل رہا ہو۔ تو وہی ایک طریقہ تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا کلام اس طرح سے نازل ہوتا تھا کہ جیسے کہ اس کی آواز جو ہے وہ بہت تیز ہو اور اس کا رخ معلوم نہ ہوتا ہو۔ اور یہ والا جو طریقہ تھا نا وحی کا، یہ وحی کا طریقہ ایسا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ آپ سخت سردی کے عالم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ سخت سردی کے عالم میں بھی اگر بالفرض سردی کا موسم ہوتا تب بھی آپ کی پیشانی مبارک میں پسینہ آ جاتا، اتنا اس وحی کا بوجھ ہوتا تھا اور اس قدر آپ کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، آپ کے دانت کپ کپانے لگتے تھے سردی کے مارے اور آپ کے پسینہ موتیوں کی طرح جو ہے وہ ڈھلکنے لگتا تھا، اتنا زیادہ اس کا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ یعنی ایک جلالت، بوجھ سے مراد ایک اللہ کے کلام کی جلالت ہوتی ہے نا، عظمت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی جرس والی جو ہے جرس کے طریقے پر وحی نازل ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھے ہوئے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر آپ نے سر رکھا ہوا تھا اور لیٹے ہوئے تھے۔ اسی دوران وہی اس طریقے سے نازل ہونا شروع ہو گئی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے تو اس کی ایک عظمت ہوتی ہے، ایک شان ہوتی ہے۔ وہ نبی تو سہ سکتے ہیں، غیر نبی تھوڑی سہ سکتا۔ نبی تو پھر بھی سہ لیں گے کیونکہ ان کے لیے تو وہی ہے، لیکن صحابی کے لیے تو کتنا مشکل ہوئی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران کی ہڈی ابھی بالکل چورا چور ہو جائے گی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ تعالیٰ کلام اس طرح سے نازل فرمایا کرتے تھے کہ اس کی جلالت اور عظمت بھی آپ کو خوب محسوس ہوتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تیز آواز میں گھنٹی بج رہی ہو دیر تک۔
ایک طریقہ یہ تھا۔ دوسرا طریقہ وحی کا یہ تھا کہ فرشتہ باقاعدہ کسی انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا تھا، اور نبی کو پتہ چل جاتا تھا کہ اچھا یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے، یہ صرف نبی کو پتہ چل جاتا تھا۔ اور عام طور پہ یہ ایک فضیلت ہے ایک صحابی جن کا نام ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، بہت زیادہ خوبصورت تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو اسی وجہ سے ان کی شکل و صورت میں عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے اللہ کا پیغام لے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے وحی کی یہ والی صورت سب سے زیادہ آسان ہوا کرتی تھی۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ جو وحی کے نازل ہونے کا ہے وہ یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں جو ہے ظاہر ہو جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ جاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان جاتے۔ لیکن ایسا جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے، جو ان کی اپنی اصلی شکل ہے۔ ایک تو واقعہ معراج، 7 آسمانوں سے اوپر عرش تک حضرت جبریل لے کے چلے گئے، ایک باقاعدہ آسمانوں اور جنت وغیرہ کی جو ہے سیر کرائی گئی آپ کو۔ ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا موقع وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے خود فرمائش کی تھی، باقاعدہ خواہش ظاہر فرمائی تھی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہلا موقع ہے، اور معراج کا واقعہ دوسرا موقع ہے۔ تو ایک بار نبی نے باقاعدہ خود فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی اصلی شکل بھی دکھائیے، جس کے بارے میں پھر باقاعدہ روایت احادیث میں آتا ہے کہ جب دیکھا تو زمین و آسمان کے دونوں جانب، مشرق مغرب یا شمال جنوب جو ہے، دونوں جانب حضرت جبریل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے تھے، 600 پر حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، اتنے بڑے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، کیونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، بہت عظیم اور بڑے بلند مرتبہ فرشتے ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو نافرمان قوموں پر عذاب لے کر آتے تھے۔ نافرمان قوموں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ہیں پچھلی قوموں پر، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ یہی حضرت جبریل علیہ السلام ہی کی ڈیوٹی اور آپ ہی کی ذمہ داری تھی اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال اس وجہ سے سب سے طاقتور اور سب سے عظیم الشان فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ فرشتے خود اپنی اصلی شکل میں آ گئے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ براہ راست بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی فرشتے کے درمیان میں آئے، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہوں۔ چوتھا طریقہ کیا تھا وحی کا؟ کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی سے کلام فرمایا ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں ہے، نہ فرشتہ اور نہ کچھ اور۔ یہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہے، اور یہ بھی معراج کے واقعے میں ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عرش تک لے کر چلے گئے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ آگے جائیے، کیونکہ آگے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تجلیات، آپ کے انوارات واضح تھے۔ آخری اور پانچویں صورت وحی کی یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بھی بات القاء فرما دیتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام ڈال دیا کرتے تھے بغیر سامنے آئے، نہ تو کسی صحابی کی شکل میں آتے اور نہ اپنی شکل میں۔ اچھا، اسی کے اندر یہ والی ٹائپ بھی ہے، یاد رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہوتے ہیں نا، نیند کی حالت میں جو خواب ہوتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی وحی ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ وحی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب میں بالفرض کوئی ایسا پیغام آپ تک پہنچ گیا، یا آپ نے کوئی بھی خواب دیکھا، تو نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔
تو یہ جو پانچویں ٹائپ ہے اس کے اندر آپ نبی کے خواب کو بھی شامل فرما سکتے ہیں. تو پانچویں ٹائپ یا تو خواب ہے یا براہ راست کسی بھی شکل میں بغیر سامنے آئے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا پیغام آپ کے دل میں ڈال دیتے اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا پیغام آ گیا ہے میرے دل میں. یہ ایک خاص تعلق ہے جو نبی اور اللہ کا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے نبی کو بتا دیا کرتے تھے. تو یہ 5 طریقے ہیں. 5 طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر.